میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کے دست کرم سے جہاں میں بٹتا ہے، اسی کے دست کرم سے جہاں میں بٹتا ہے، تمام صبح کا سونا، تمام رات کا دھن، اسی کے واسطے محشر، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لے میں مگن، عجب سخن ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، عجب سخن ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن، تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں، جس نے یہ جہاں تخلیق کیا، جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے یہ دنیا بنائی۔ تو محترم دوستو، محترم حاضرین، آج کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گا، یہاں پہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی موجود ہیں، حافظ حسن سلیم صاحب، حافظ حسن سلیم صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ حافظ حسن سلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ سلسلہ تقاریر اب شروع کرتے ہیں۔ نہایت معزز مہمان جناب ڈاکٹر مولانا حافظ سلیم صاحب سے درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیوں، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، دین کی تعلیم سے ہمیں بہرور کیا، اپنی پہچان نصیب فرمائی۔ چونکہ محمد ندیم
جو توحید بلاک کے ساتھ وابستہ ہے، ساتھی چھوٹا بھائی ہے، اس کی خواہش تھی، الحمدللہ اللہ نے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نسبت سے آپ سب دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروجیکٹ کو کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ باقی اس بات کی بھی خوشی محسوس ہوئی، ٹاؤن بنتے ہیں ان میں بلاکوں کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں، اے بلاک ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، تو اس بات کی بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اس بلاک کو توحید بلاک کے نام پہ رکھا گیا۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی پیش رفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نام کی نسبت سے اس میں برکت بھی ڈالیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے بھائی کے ساتھ جو ہے ان کو ایڈوائز بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو اچھی مشاورتیں بھی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے محسن، اپنے استاد محترم حضرت مولانا امجد خان صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے تشریف لائے ہیں، وہ بھی آپ سے انشاءاللہ تعالی کچھ بات کریں گے اور دعا بھی کرائیں گے۔ بڑی دیر سے وہ منتظر ہیں، کچھ ان کے ٹائم میں مینیج کا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں، ان کی خدمت میں ایک شعر ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے مشن کے حوالے سے، اور آج کے اس بلاک کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ دو لائن جو ہے آج کے ہمارے اس ایونٹ کا اور ہمارے ایمان کا وہ پورا ایک احاطہ کرتی ہیں، کہ جب ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو پھر کیا نظارہ ہوگا کہ توحید تو یہ ہے، توحید کی جو ہے ڈیفینیشن، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے۔ تو توحید کی امانت کو سینے میں لیے پھر رہے ہیں نہایت متحرک شخصیت، جوان سال سیاستدان، مذہبی رہنما، ہمارے بہت پیارے، بہت عزیز مولانا جناب محمد امجد خان کو دعوت خطاب آپ تشریف لائیں۔ مولانا محمد امجد خان، ڈپٹی سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان، مولانا محمد امجد خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ میرے بہت محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم سب اپنے بہت محترم جناب ندیم صاحب کی دعوت پر ایک اچھے کام کے آغاز میں جمع ہیں۔ میرے بہت محترم حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ سلیم صاحب نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائی۔ مجھے بھی آج ہی حکم دیا کہ میں آج کے اس پروگرام میں حاضری دوں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کا حکم ملتے ہی ان کے ساتھ رفیق سفر بنے۔ راستے میں ہم نے مغرب کی نماز ادا کی، اور ابھی انشاءاللہ ہم بھی اور آپ سب بھی عشاء کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ رزق حلال کے لیے محنت کرنا ہمارے دین کا حکم ہے، اور یہ بات ہمیں قلوب و اذہان میں رکھنی چاہیے کہ دین صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، دین معاملات کا نام ہے، معاشرت کا نام ہے، معیشت کا نام ہے، سیاست کا نام ہے، اور دین اللہ نے اپنے آخری پیغمبر آمنہ کے لال، جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا،
میرے نبی تشریف لائے، آپ نے جان نبوت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے تبلیغ کا مشن لے کر میدان میں اترے۔ آپ نے اس کے ساتھ اگر میدان ہے جہاد میں اترے تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کاروبار تجارت کے لیے بھی آپ ہمیں میدان میں نظر آتے۔ پھر آپ کے ساتھ جو اصحاب رسول تھے اور اہل بیت تھے وہ بھی ہمیں تجارت اور کاروبار میں نظر آتے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے، لیکن معیشت کو چلانے کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے، جیسے ہمارے بھائی نے آج آغاز ہی توحید بلاغ سے کیا ہے، اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے اس حوالے سے بہت اچھی بات شاعرانہ انداز میں کہی۔ میں امید رکھتا ہوں ان کی آغاز ہی اللہ کی توحید سے ہے، تو جہاں اللہ کی توحید آتی ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ آتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ میں تجویز کروں گا کہ توحید کے بعد اگلا بلاغ اگر بنے تو وہ ختم نبوت کے نام پر بننا چاہیے، تاکہ یہ کلمہ جو 2 جز میں نظر آتا ہے وہ سوسائٹی میں نظر آئے۔ میں جناب ندیم صاحب کو، ان کے برادران کو، حضرت ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے لیے، ہم سب کے لیے رزق کے دروازے کھولے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، تھوڑا سا ذکر پام وسٹا کا کروں گا۔ آپ کے سامنے پام وسٹا کا ذکر کرنا یقیناً ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہو۔ آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے پام وسٹا کیا ہے، پام وسٹا کیا کرے گا، پام وسٹا کیسا پروجیکٹ ہے، لیکن محفل کا تقاضا ہے، کچھ نئے دوست ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا پام وسٹا کا ذکر کریں۔ پام وسٹا کیا ہے؟ پام وسٹا یقیناً ایک ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے، لیکن دنیا میں، پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ تو بہت ہیں، لیکن پام وسٹا کی خاصیت کیا ہے؟ پام وسٹا دوسروں سے منفرد کیوں ہے؟ پام وسٹا ہی کیوں بیچیں؟ پام وسٹا کے ساتھ کیوں کام کریں؟ تو ان چند سوالوں کے جواب جو ہے مختصر طریقے سے میرا خیال ہے میں بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ پام وسٹا بنیادی طور پر ایک خواب کی تعبیر ہے۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ ہمیں پاکستان میں مڈل انکم کے لوگوں کے لیے ایک ایلیٹ کلاس ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ دینا ہے، ایک ایسا پروجیکٹ جو بہت امیر لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے، وہ ہم نے ایک میڈیوکر، ایک مڈل کلاس کی انکم لیول کے لوگوں کو وہ ڈیلیور کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے پام وسٹا کے چیئرمین جناب قاسم خان اور پام وسٹا کی ٹیم جناب محمود صاحب، عامر صاحب، سب لوگوں کی جو ٹیم ہے وہ دن رات کی محنت کے بعد ایک ایسا پروجیکٹ ڈیزائن کر کے لے آئی جس کی چند ویڈیو کی جھلکیاں سٹیج پہ بھی چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں، آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ پام وسٹا ایک اس خواب کی تعبیر ہے، ایک ایسا حسین خواب جو پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں یقیناً گیم چینجر ثابت ہوگا۔ حاضرین، آج کی اس شام میں پام وسٹا کی خوبیاں جب بیان کی تو آج ہم اکٹھے کس لیے ہوئے کہ آج توحید کی باتیں ہو رہی ہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید بلاک کیا ہے؟ جس طرح ایک تاج پہنا جاتا ہے تو اس تاج میں ایک مین ہیرا ہوتا ہے، ایک بڑا ہیرا جگمگاتا ہے، تو اسی طرح پام وسٹا کے حسین و جمیل خوبصورت پروجیکٹ کے اندر ایک ماتھے کا جھومر جو ہے وہ توحید بلاک ہوگا۔ توحید اللہ کی وحدانیت سے ہے، اللہ کے نام سے ہے۔ اللہ کریم کرے کہ توحید بلاک کی جو مینجمنٹ ہے ان کی نیتیں درست رہیں اور وہ جو وعدے کر رہے ہیں وہ عوام تک پہنچائیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ توحید بلاک کے بارے میں بات کریں گے، توحید بلاک کی تھوڑی سی جو ہے ڈسکشن کریں گے۔ آج کی اس تقریب میں جو میزبان ہیں توحید بلاک، توحید گروپ کے ڈائریکٹر ہیں
میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، لیکن اس سے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر آتا ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے، وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ جناب مولانا امجد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو توحید کی پاسبانی کرتے ہوئے، توحید بلاک کی پاسبانی کرتے ہوئے آپ سے بات کریں گے جناب محمد ندیم احمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہمارے خالق ہیں، جو ہمارے مالک ہیں اور جو ہمارے رازق ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے عرصہ 23 سال میں اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ ان کی تکالیف کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام انبیاء کرام کی تکلیفیں رکھ دی جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا جو پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا۔ تو آج میں بھی اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ ہم اس جو شکر کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو اس شکر کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، روزانہ کے اعتبار سے اگر نوافل ادا کیے جائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم اس شکر کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے میں پام وسٹا کے جو چیئرمین صاحب ہیں جو تشریف لائے ہیں، بھائی محمود صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات جو یہاں پہ تشریف لائے، تو ان سب حضرات نے جو اس تقریب کو جو ہے رونق بخشی ہے، میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ توحید کے بارے میں آپ سب دوستوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ توحید جو لفظ ہے یہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس کی یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کو جب بھی توحید کے بارے میں جب بھی بات کی جائے گی تو ثواب ضرور ملے گا۔ تو ثواب کی نیت سے میں توحید کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا خالق نہیں ہے۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی رازق نہیں ہے۔ عزت ذلت، کامیابی ناکامی، خوشی غمی، نفع نقصان، یہ سب ایک اللہ کی طرف سے ہے، اور جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ ساری صفات اللہ کی جو ہے نا وہ ایک اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ یہ توحید ہے۔ تو اس سے میرا بھی ایمان تازہ ہوا اور ثواب بھی ملا، اور تمام دوست جو یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی ایمان تازہ ضرور ہوا ہوگا۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا توحید بلاک کے بارے میں دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید بلاک جو ہے وہ بیسیکلی 5 مرلے کی لانچنگ ہے، جو پام وسٹا کے چیئرمین صاحب جناب قاسم خان صاحب، جناب محمود صاحب، انہوں نے اللہ کی مہربانی سے ہماری عزت افزائی کی کہ یہ پورے کا پورا بلاک جو ہے توحید گروپ کے نام ہی کر دیا، توحید کے نام سے انہوں نے کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب امجد خان صاحب جو بہت بڑا نام ہے،
اللہ کے ولی تھے, انہوں نے توحید کے بارے میں بتلایا تو اس کی ابتدائی توحید سے شروع ہو گئی. میں تمام معزز مہمانان گرامی جو یہاں پہ تشریف فرما ہے, اس میں سے ہمارے بہت سارے دوست ایسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے بیریا ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں. پام بستہ کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے, توحید گروپ کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے. ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں, یہ ساری باتیں ان کے علم میں ہیں, لیکن کچھ لوگ یہاں پر ایسے موجود ہیں جو یہ اس کے بارے میں نہیں جانتے. یہ جو 5 مرلہ جو پلاٹ کی قیمت یہاں پہ جو توحید بلاک میں رکھی گئی ہے وہ 50 لاکھ ہے. اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ کے اندر دیکھیں, ہمارے ساتھ لیک سٹی ہے, ہمارے ساتھ الکبیر ٹاؤن ہے, اللہ ان کو اور ترقی نصیب عطا فرمائے, اور ہمارے ساتھ آئیکن ویلی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈریم ہاؤسنگ اسکیم ہے. اس کے ساتھ اور بھی کافی اسکیم یہاں پر موجود ہیں, بلکہ رائے گنج کے اوپر ابھی کوئی بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں پر اسکیم نہ بن چکی ہوں. تو اگر سب سے پہلے میں لیک سٹی کی بات کروں تو یہاں پر جو پلاٹ کی قیمت ہے وہ 85 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک ہے. اور یہاں پہ جو جس بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہوگا وہ وہاں پہ کیش پے کرے گا اور اس کو پلاٹ ملے گا. اسی طرح سے الکبیر ٹاؤن کے اندر جو 3 مرلے پلاٹ کی قیمت ہے وہ 50 سے 55 لاکھ روپے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئیکن ویلی ہے وہ گھر بنا کے دیتے ہیں, ولاس بنا کر دیتے ہیں, تو وہاں پر جو قیمت ہے وہ 2.25 کروڑ کے قریب ہے. 2.25 کروڑ سے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. تمام افراد بیٹھے ہیں, اگر اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو یار دوستوں اس کو فلٹر کر دینا یار ذرا. تو یہاں پر صرف 50 لاکھ قیمت رکھی گئی ہے, یعنی جو 7 سوسائٹیز ہیں اگر یہ کیش پر بھی اگر اپنا پلاٹ دیتے تو 50 لاکھ قیمت سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ حضرات جو اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں ایسی جگہ پر جیسے لیک سٹی ہوگی وغیرہ وغیرہ جو سوسائٹیز قریب ہیں, ان کے لیے ایک نادر اور شاندار موقع ہے. وہ یہاں پر 50 لاکھ 3 سال میں ادا کریں. 3 سال کے اندر 2.5 سال کے اندر وہ اپنی رقم ادا کریں گے اور ان کو پوزیشن جو ہے وہ 1 سال میں دیا جائے گا. 1 سال میں پوزیشن ادا کریں, پوزیشن یہ دیں گے کمپنی والے, اور اپنا وہ گھر بنانا یہاں پر شروع کر دیں گے. یہ والی سہولت جتنی بھی ساری سوسائٹیز ہمارے قریب ہیں وہاں پر یہ سہولیات نہیں ہیں. وہاں پر 1 کروڑ روپیہ آپ کے پاس ہوگا, 2.25 کروڑ روپیہ آپ کے پاس ہوں گے, آپ کیش پے کریں گے تو پھر آپ کو دیے جائیں گے. یہاں پر آپ نے وہی جو پیمنٹ ہے آپ نے 2.5 سال کے اندر پے کرنی ہے اور 1 سال کے اندر آپ اپنا گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں. وہ دوست جو شروع سے یہاں پر انوالو ہیں, اس سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہیں, ان سب کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ آج سے 3-4 ماہ پہلے یہاں پر کیا پوزیشن تھی اور آج یہاں پر کیا پوزیشن ہے. میں اپنے پام بستہ کی جو ٹیم ہے ان کا اس بات پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو توحید بلاک جو ہے وہ ہمارے نام سے دیا, کیونکہ ہمارے جو گروپ کا نام ہے وہ توحید گروپ ہے, اور بلاک بھی انہوں نے ہمیں عزت اللہ کی مہربانی سے بخشی, توحید کے نام سے دی. اس کا میں جناب محمود بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وہ حضرات جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کافی دوست ایسے بیٹھے ہیں جو انویسٹر حضرات ہیں اور ہمارے ڈیلر حضرات بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری پیمنٹ سکیور ہو, جگہ یہاں پر موجود ہو, LDA سے اپرووڈ ہو, یہ ساری سہولیات یہاں پر موجود ہو. یہاں پہ پہلے میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دی, جس کا میں نے کمپیریزن کیا ساتھ والی سوسائٹیز کے ساتھ اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا. تو یہاں پہ آپ سب سے گزارش ہے, آپ بالکل بے فکر ہو کر یہاں پر اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کی پیمنٹ یہاں پہ سکیور ہے. یہاں پر جو پام بستہ کی جو ٹیم ہے
خاص طور پہ جو اس کے چیئرمین ہیں بھائی قاسم خان صاحب اور بھائی محمود صاحب، انہوں نے جو فوکس کیا ہوا ہے نا، وہ یہاں پر جو ڈیلر حضرات ہیں یا جو انویسٹر حضرات ہیں ان کو فوکس کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے جو فوکس کیا ہوا ہے وہ لوگوں کو فوکس کیا ہے جو اینڈ یوزر ہیں. اینڈ یوزر یہاں پر آئے اور وہ ان کو دعائیں دے کہ یار واقعی یار یہاں پر کوئی ایسی سوسائٹی لانچ ہوئی ہے تو جو اینڈ یوزر کا خیال کرتے ہیں. ہوتا عموماً یہ ہے کہ لوگ پیسے لاتے ہیں، انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ڈیلر اپنا مال بیچ کے فارغ ہو جاتے ہیں، فائل کا سسٹم ہوتا ہے اور لوگ اپنے جیبوں میں پیسے ڈالتے ہیں، نفع کماتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں. یہاں پر ایسا کوئی کام نہیں ہے. آن گراؤنڈ یہاں پہ پلاٹس اویلیبل ہے. یہاں پر آپ بے فکر ہو کر یہاں پر کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہر چیز آپ کی سیکیور ہے. اور یہاں پر یہ بھی نہیں ہے اگر ہمارے بلاک کے اندر اگر 300 پلاٹ ہے جو کہ یہ ہمیں دے چکے ہوئے ہیں، اگر 300 پلاٹ ہے تو 301 پلاٹ کی یہاں پہ ٹریڈنگ نہیں ہوگی. یہ میری بات نہیں ہے، یہ قاسم خان صاحب کی بات ہے. بلکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، کیونکہ میری بڑی قریبی دوستی ہے. لیکن ڈیلرز آپ کو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرا بڑا قریبی ریلیشن ہے. تو اس کے لیے میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، صرف ایک بات ہی کہوں گا کہ توحید گروپ کا جو ہے اگر توحید بلاک کے نام سے آگے ہے، اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ توحید گروپ کا اور پام وسٹا کا آپس میں کیا رشتہ ہے. دوسری بات یہ جو بڑی اہم جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک میٹنگ کے اندر میں قاسم بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں میرے بھائی کہ جو میرا کسٹمر ہے، کیونکہ 3 مرلے کا وہ جو ہے نا وہ بائر ہوتا ہے اور اس کی ساری جمن پونجی جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے جو یہاں کشن لگانی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ندیم بھائی مجھے معلوم ہے کہ سراؤنڈنگ میں کیا چل رہا ہے، میں لیکن اس کو دیکھتا نہیں ہوں. اگر 1 سال کے اندر جس نے یہاں پر 30 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہے، کیونکہ 3 مرلے کا پلاٹ 30 لاکھ روپے کا، جس نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے، اگر اس کا پلاٹ 40 سے 45 لاکھ روپے کے اندر نہیں جاتا، ٹریڈ نہیں ہوتا، تو یار ہمیں کام کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو دوستو یہ بہت خوش عین بات ہے کہ جو مالک حضرات ہیں وہ اپنا مال اس طرح سے نہیں بیچنا چاہتے کہ یار مال آیا اور مال کو بیچ دیا. نہیں، بلکہ یہاں پر جو لوگ جو ٹیم ان سے منسلک ہے ان کو پابند کیا گیا ہے اس بات کے اوپر کہ جو فائلز جو پلاٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ ان دوستوں کو دیں. ہماری یہ کوشش نہیں ہے کہ دوست آیا کہ اس کو 10 پلاٹ دے دیے، 15 پلاٹ دے دیے. یہاں پہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو 500 1000 پلاٹ کی ڈیل کرنے والے بندے ہیں. لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ اینڈ یوزر ہے جو صرف ایک پلاٹ ہم سے لے اور یہاں پہ گھر بنائے اور ہمیں بھی دعائیں دے اور خود بھی خوش رہے اور کمپنی کی بھی خیر مانگے. اگر کمپنی کی خیر ہوگی تو ہماری بھی خیر ہوگی، اگر کمپنی کی خیر نہیں ہوگی تو میرے بھائی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اس لیے تمام حضرات سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، ہماری اس تقریب کو آپ لوگوں نے رونق بخشی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پام وسٹا پائندہ باد. پیش کی جناب محمد ندیم احمد صاحب نے. میں ایک دفعہ پھر محمد ندیم احمد صاحب کو اور ریاض حسین فاروقی صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ آپ دونوں حضرات تشریف لائیں، تاکہ ہم محمود صاحب کو دعوت دیں گے بعد میں کہ ہم یہاں پہ توحید گروپ کی طرف سے آن بیہاف آف پام وسٹا چیئرمین جناب قاسم خان صاحب ہم محمود صاحب کو مومنٹو پیش کریں گے. قاسم صاحب کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میسج آیا کہ وہ کسی ان ایوائڈیبل سچویشن کی وجہ سے شاید تشریف نہیں لا پا رہے. میں آپ کی سب کی تالیوں کی گونج میں چاہوں گا کہ پام وسٹا کے روح رواں اپنے نہایت ہی محترم جناب محمود صاحب کا استقبال کریں گے. اور ان کے لیے جب بھی میں کبھی ملا ہوں تو میں نے ان کی شخصیت کا جو ایک پہلو دیکھا، میں چاہوں گا کہ وہ پہلو آپ سے سناؤں
اور آپ کی رائے بھی لوں. وہ پہلو یہ ہے کہ جب بھی کبھی ان سے میری بات ہوئی نہایت نرم مزاج، تحمل کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، اور بہت لیٹ نائٹس میں بھی کبھی میں نے دیکھا تو 14 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کا حوصلہ ٹوٹا ہو. نہایت بردباری کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں سے پیش آ رہے ہوتے ہیں اور فائنینس سے لے کے آپریشنز تک کے مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. محمود بھائی آپ کے لیے یہ ایک شعر آپ کی نظر کرتے ہیں کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے. آپ سب کی تالیوں کی گونج میں جناب محمود بھائی تشریف لائیں. آج توحید گروپ آپ کو مومنٹو پیش کرے گا توحید بلاک کی افتتاح کے لیے. پام وسٹا توحید بلاک ایک نئے عنوان سے تعمیر جہاں کرتے ہیں ہم. آج ہر قطرے کو بہرے بے قرار کرتے ہیں ہم. بہت شکریہ جناب محمود صاحب آپ کی تشریف آوری کا، رونق بخشنے کا، آج کے اس پنڈال کو روشنی دینے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب قاسم خان صاحب کا چیئرمین پام وسٹا، جناب محمود صاحب، جناب وسیم صاحب، میرے اور بہت سارے دوست ہیں، بلال صاحب، علی بھائی، فاروق بھائی، طارق صاحب، اور میرے بہت سارے دوست ہیں جن کو میں ابھی کچھ دوست یاد ہیں کچھ نہیں یاد ہیں. میرا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، بہت پرانا رشتہ ہے پچھلے 18 سال سے. میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سارے دوست آئے، انہوں نے ہمیں عزت افزائی بخشی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. توحید گروپ کی طرف سے توحید بلاک کے پروجیکٹ کا آغاز ہم نے آپ کے ہمیشہ محبت اور اعتماد کے رشتے کی بنیاد پر کیا ہے، اور میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں ہم محنت کریں گے اور جو ہمارا پہلے اعتماد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈلیور کریں گے اور انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. میں تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور خاص کر پام وسٹا کی مینجمنٹ کا جنہوں نے دن رات محنت کی اور اس کو چند دنوں میں ڈلیور کیا. آج سے 3 ماہ پہلے اگر چلے جائیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. پام وسٹا کی مینجمنٹ نے دن رات محنت کی، 24 گھنٹے محنت کی، اور انہوں نے یہ چند دنوں کے اندر یہ سارا آن گراؤنڈ چیزیں لے کر آئے. اگر ہم آج سے 20-25 دن پہلے چلے جاتے ہیں تو جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں یہاں پہ ہم آ نہیں سکتے تھے، مگر ان کی دن رات محنت کی وجہ سے آج ہم سارے دوست یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح میرے رب نے چاہا تو آنے والے چند دنوں میں، چند مہینوں میں، 2 4 سے 6 ماہ، 1 سال سے پہلے یہ ٹوٹل پروجیکٹ یہ ڈلیور ہوگا. یہاں پہ بہت سارے لوگ انشاءاللہ رہائش پذیر ہوں گے، بزنس کر رہے ہوں گے. یہاں پہ کچھ دوست ہیں جنہوں نے کمرشل بلڈنگز میں انویسٹمنٹ کی ہے، ان کو ہم پوزیشن بھی دینے جا رہے ہیں. وہ اپنی بلڈنگز شروع کریں گے، جہاں پہ وہ بلڈ ہوں گے وہاں پہ آفس بھی بنیں گے، سوسائٹی کا آفس بھی میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلدی یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گا. ٹوٹل کام جو ہمیں جانا پڑتا ہے سوسائٹی آفس میں واپڈا ٹاؤن یا بحریہ ٹاؤن، وہ سارے کا سارا انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہیں پہ کام ہو رہا ہوگا. یہ ایک بہت اچھا بزنس ہب بننے جا رہا ہے. ہم سارے دوست مل جل کے دعا کریں، اللہ کی ذات ہمیں بھی سرخرو کرے، کمپنی کو بھی سرخرو کرے، اور ہمارے انویسٹرز کو اور ہمارے تمام دوستوں کو بھی. اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ جلد از جلد لوگ اپنے گھروں کو بنائیں اور یہاں پہ رہائش پذیر ہوں. کمپنی کا یہ موٹو ہے کہ وہ جلد از جلد لوگوں کو یہاں پہ ڈلیور کریں اور رہائش پذیر کریں. میں تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ ہمارے
دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آخر میں کہوں گا ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ تمام دوستوں کا. تھینک یو. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں توحید گروپ کے ڈائریکٹر ریاض احمد فاروقی صاحب. ماشاءاللہ بہت سارے کامیاب پروجیکٹ دینے کے بعد یہ پام وسٹا میں توحید بلاک کے نام سے یہاں پہ آج یہاں کی تقریب ہے. اور میں چاہوں گا کہ ریاض احمد صاحب آخر لوگ پام وسٹا کو کیوں چوز کریں, کیا ایسی خاص بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پام وسٹا کو چوز کرنے کی 2-3 ریزن ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے, اور پام وسٹا کا جو ویژن ہے نا, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد ڈلیور کیا جائے اور ایسے طبقے کو کیا جائے جن کی انکم بہت کم ہے. اگر وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنی سپیچ میں, دوبارہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ رائٹ لیفٹ میں اگر ہم جاتے ہیں تو 75 سے لے کے 1 کروڑ سے اوپر کی پرائس ہے 5 مرلہ کی, اور وہ بھی کیش پیمنٹ کے اوپر ہے کہ آپ فوری پیمنٹ دیں گے تو پلاٹ آپ کو ڈلیور ہوگا. یہاں پہ جو پلاٹ ہیں وہ آن گراؤنڈ ہو چکے ہیں, اور یہ ہم 2.5 سال کے پلان کے اوپر دے رہے ہیں. 7,50,000 روپیہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, اور باقی پیمنٹ پلان 2.5 سال کا ہے. میرے رب نے چاہا تو 1 سال کے اندر ہم یہ لوگوں کو ڈلیور کر دیں گے اور وہ اپنا گھر بنا سکیں گے. اس وجہ سے جب یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تو پھر ہم نے اس کو لوگوں کو اور اس کی مارکیٹنگ اور یہ ساری کی کہ لوگوں کے لیے یہ بڑا فیزیبل ہے, اور لوگوں کو یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے اور اپنا گھر بنانا ہے. تو یہ آئیڈیل لوکیشن ہے. آپ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ ڈے بائی ڈے یہ بہتر سے بہتر ہوگا. ندیم صاحب, آپ کچھ پام وسٹا کے اس بلاک کے متعلق اور خاص طور پر جو آج کی تقریب ہے, جو توحید یہاں پہ گروپ ہے ایز اے سیلز پارٹنر ان کا ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وحید صاحب, آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو جو ہے نا وہ رونق بخشی ہے. پام وسٹا کے بارے میں مختصر سا جو ہے وہ میں تعارف کرواؤں گا کہ پام وسٹا ماشاءاللہ سے یہاں پر جو سراؤنڈنگ کے اندر جو سوسائٹیز ہیں ان میں ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک ہیرا سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو پلاٹس کی جو اویلیبلٹی ہے, جیسے 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ 50 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے. ہمارے بالکل ساتھ لیک سٹی ہے, وہاں پر 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے. کچھ آپ مزید اس کی جو انسٹالمنٹ ہے اور جو اس کی لوکیشن ہے اس کے متعلق آپ کچھ گائیڈ کریں گے عوام کو؟ جی ہم نے بھائی صاحب یہ جو پام وسٹا ہے نا, یہ ہم نے بیسیکلی فوکس ہی ان لوگوں کو کیا ہے جو مڈل اسٹینڈرڈ لوگ ہیں, یعنی چھوٹے لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. یہ ہم نے ان کو فوکس کیا ہے. یہ سوسائٹی ان کے لیے ہے. خدا کے ایک طرف جو ہے نا وہ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, ایک سوسائٹی میں 2.25 کروڑ روپے کا 5 مرلے کا جو ہے نا وہ گھر ہے, اور یہاں پر صرف 50 لاکھ روپے کا ہے. اور جو سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ سب کی جو پلاٹس جو ہیں وہ کیش پہ اویلیبل ہیں. یہاں پر 2.5 سال کا پلان ہے, یعنی کہ جو پیمنٹ آپ نے دینی ہے وہ 2.5 سال کے اندر آپ نے پیمنٹ دینی ہے, اور پوزیشن جو ہے وہ آپ کو 1 سال میں مل جائے گا. یعنی کہ 1 سال کے اندر پوزیشن ہے, اور اس پہ جو فیسلٹی ہے, پیمنٹ فیسلٹی ہے وہ 2.5 سال کی ہے. وہ 2.5 سال کی ہے. تقریباً 30 منتھ بن گئے. بالکل ایسا ہی ہے. 30 منتھ کے اندر جو ہے نا وہ بندے نے اپنی پیمنٹ ساری پے کرنی ہے, لیکن ان کو جو پوزیشن ہے وہ 1 سال میں دے دیا جائے گا. یعنی کہ اس کی کتنی اماؤنٹ ہوگی 1 سال کے اندر, یعنی کہ 1 سال کی انسٹالمنٹ کے اندر وہ ان کو پوزیشن مل جائے گی؟ جی بالکل جی, 1 سال کی انسٹالمنٹ کے اندر ان کو پیمنٹ مل جائے گی. یہ 50,000 سے کم قیمت کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ اس کی پر منتھ جو ہے وہ انسٹالمنٹ رکھی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں آفٹر پوزیشن؟ بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ توحید گروپ نے کس طرح یہ پلان کیا کہ اس طریقے سے, اور آپ کے ساتھ جو آپ کے پارٹنر ریاض احمد فاروقی صاحب, ان کے اور اس سے پہلے جو آپ کے پروجیکٹ کامیاب پروجیکٹ ہیں کچھ اس کے متعلق بتائیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ پہلے سے ہم نے ایک کاموں کے ایک اندر پروجیکٹ کیا اللہ پاک کی مہربانی سے. پھر ہم نے جو ہے شیخو پورہ کے اندر ایک پروجیکٹ کیا ہے, بڑا کامیاب رہا ہے. اس کے بعد ہم نے ریسنٹلی جو ہے وہ مرید کے مین جی ٹی روڈ کے اوپر پروجیکٹ کیا ہے جو بلال کمرشل زون کے نام سے ہے, اور بڑا کامیاب پروجیکٹ رہا ہے. وہ سالہ کے سالہ کمرشل پروجیکٹ تھا. ریاض فاروقی صاحب اور میں ہر پروجیکٹ کے اندر بالکل ساتھ ساتھ ہیں. یہاں بھی ہم آپ کو ساتھ نظر آئیں گے. اور یہ توحید گروپ جو ہے اس کی سب سے زیادہ خوبصورتی اس پام وسٹا کے اندر یہ ہے, یہ جو بلاک جو لانچ ہونے جا رہا ہے یہ والا آج
جس کی لانچنگ ہے تو یہ توحید بلاک سے ہے، یعنی کہ یہ آپ کے گروپ کے نام سے ہی لانچ ہو ہمارے رہا ہے۔ گروپ کے نام سے ہی ہے۔ کیوں کہ اسی بات سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اور اس سوسائٹی کے اونر کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ بھائی آج کی یہ تقریب پام وسٹا کے اور توحید پارک اور توحید گروپ، تو آپ کیا اس پروجیکٹ کے متعلق کہیں گے؟ بڑی شاندار لوکیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑے جو برانڈز ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، اس کے وسط میں ان کے ساتھ ایڈجیسنٹ ایک سوسائٹی ہے پام وسٹا، جس کا بھی توحید بلاک یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی شاندار اٹریکٹیو آپشن ہے انویسٹرز کے لیے، اینڈ یوزرز کے لیے۔ 2.5 سال کی ایک مدت میں 50 لاکھ روپے پہ 5 مرلے کا پلاٹ انسٹالمنٹ بیس دے رہے ہیں، تو اٹس اے بگ تھنگ، یعنی کہ ایک اچھی چیز ہے، انویسٹرز کے لیے اٹریکشن ہے۔ اور یہاں پہ جو ڈیولپنگ ورک ہو رہا ہے اور اس کے متعلق کچھ آپ بیان کریں؟ بالکل جی، وہ بھی ایک سیٹسفیکٹری لیول پہ ہے۔ ان کے جو اتھارٹیز کے ساتھ اپروولز وغیرہ ہیں وہ انٹیکٹ ہیں۔ آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ ورک سٹارٹ ہے، اس سے جب بھی آئے ہیں ادھر وزٹ کرنے تو کوئی نہ کوئی نئی چیز دیکھی ہے جو ڈیولپ کر رہے ہیں، تو ایک اچھے کی امید ہے اس پروجیکٹ سے، اور ہاں وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ایک اچھا ادھر بزنس ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک تو ریزیڈینشیل پرپز ہے، اور دوسرا آپ کچھ انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ وہ تو بہتر، میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ دیکھیں جی، بالکل انویسٹر کا کام ہے پیسے سے پیسہ بنانا، تو اس جو ریٹ ابھی پام وسٹا میں 5 مرلے کا توحید بلاک میں دیا جا رہا ہے انسٹالمنٹ پہ، اس سے مہنگے کیش پہ پلاٹ ہیں بالکل یہاں دیوار کے ساتھ دیوار پہ جو پروجیکٹ ہیں ان کے، تو اس حوالے سے انویسٹرز کے لیے ایک ابھی جوس موجود ہے کہ وہ یہاں پہ ایک اچھا ابھی انیشل سٹیج پہ انویسٹمنٹ کر کے کوئی چیز، ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ بزنس مین سوچ رہا ہے اس والے۔ اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی، بہت شکریہ۔ شکریہ۔